कौन होगा नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस की जानिब से 3 सीनियर तरीन जजों के नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिए। कमेटी को जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम भिजवाए गए हैं। 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। पहले इजलास में चेयरमैन कमेटी मुकर्रर किया जाएगा। 3 सीनियर तरीन जजों के पैनल से किसी एक का चीफ जस्टिस के लिए इंतखाब किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से अलग रहने का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों के केस में 2 जजेस का अक़लियती तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल का इख्तलाफी नोट जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इख्तलाफी नोट में इजाफी नोट भी लिखा। चीफ जस्टिस ने इजाफी नोट में लिखा, फैसले में आईनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदही मेरा फ़र्ज़ है। उम्मीद करता हूँ अक्सरियती फैसला देने वाले अपनी गलतियों का तदारुक करेंगे। मुल्क का निज़ाम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे चलाते हैं। बदकिस्मती से नज़रसानी समात के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। मेरे साथी जजेस जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने खिलाफ वोट दिया। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज करेंगे। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस न बनाया तो पूरा पाकिस्तान ब्लॉक कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं ये हुकूमत अवाम के बजाय अपनी ज़ात के लिए फैसले कर रही है। वज़ीर आला पंजाब पर भी कड़ी तनकीद। कहा, मरियम नवाज इस सूबे की बहू होकर यहाँ दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगा रही हैं, कुछ तो शर्म करें। आपने जो पकड़ धकड़, अगवा और जाली मुकदमों का रास्ता दिखाया है ये आपके घर तक जाता है। हम बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। पीटीआई मुत्तहिद है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। मुखालिफिन पीटीआई की क़यादत में खलीज पैदा करना चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं आईनी तरमीम से पाकिस्तान का नुकसान होगा। जजिस की सीनियरिटी को किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए। जजिस में भी कोई तफरीक नहीं, जो भी सीनियर हो उसको चीफ जस्टिस लगना चाहिए। पार्लिमानी कमेटी में हमारे 2 नहीं 3 अरकान होने चाहिए। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, आईनी तरमीम ने अदलिया को मुकन्नना के ताबे कर दिया। जजिस की पार्लिमानी कमेटी के जरिए तकर्रुरी अदलिया में मुदाखलत है। तरमीम धौंस और लालच के जरिए की गई। 4 से 5 अरकान तरमीम के लिए हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए गए। 26वीं आईनी तरमीम मुआशी, सियासी इस्तेहकाम और आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए संग मील की हैसियत रखती है। इसके नतीजे में आम आदमी को आसानी हासिल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, आईनी तरमीम पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए मुस्बत साबित होगी। बड़ी अनथक मेहनत और मुशावरत के बाद आईनी तरमीम के लिए ड्राफ्ट मंजूर किया। SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान इमेज दुनिया में बढ़ा, इज्जत मिली। तासुर दिया जा रहा है, आईनी तरमीम के बाद अदलिया आजाद नहीं रही। क्या फैसले अब वफाकी वजीर कानून या सहाफ़ी करेंगे? मुर्तज़ा वहाब कहते हैं जुडिशल कमीशन जजिस की कारकर्दगी को देखेगा। किसी जज की कारकर्दगी ठीक नहीं होगी तो वही एहतसाब करेंगे। वज़ीर आज़म, वुज़रा, सहाफ़ियों, वकला का एहतसाब हो सकता है तो जज की कारकर्दगी भी देखी जा सकती है। ख्वाजा आसिफ साहब, मेरे बाप तक आने से पहले बताएं आपके कौन से बाप को मानूं जो वक्त पड़ने पर हर बार बदल लिया जाता है। सेनेटर फैसल वाबदा का ख्वाजा आसिफ के बयान पर शदीद रद्द अमल। ट्वीट में लिखा, ना मैं तबसरा करने से गुरेज करूंगा और ना ही माफी चाहता हूं। आप ही की जबान में आपको जवाब दिया है। BNP मेंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंझू सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा सेक्रेटरी सेनेट को जमा करा दिया। BNP मेंगल की सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रोंझू ने आईनी तरमीम के लिए वोट दिया था, जिसके बाद सरदार अख्तर मेंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफा तलब किया था। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्तांबुल में बैनुल अक़वामी एक्सपो में शिरकत। वजीर दाखिला ने दीगर ममालिक के मंदूबीन के हमरा इंटरनेशनल एक्सपो 2024 का इफ्तिताह किया। मोहसिन नकवी की चीफ ऑफ तुर्किश जनरल स्टाफ से मुलाकात, एक्सपो के इनेकाद पर मुबारकबाद दी। कहा, इस्तांबुल इंटरनेशनल एक्सपो में जदीद मशीनरी और आलात देखकर खुशी हुई। एक्सपो दोस्त ममालिक में बाहमी ताउन बढ़ाने पर मुआविन साबित होगी।
غزہ میں 2 روز کے دوران اسرائیلی بمباری سے شہادتیں 115 ہو گئیں، 487 فلسطینی زخمی۔ جنوبی بیروت میں ہسپتال کے قریب دھماکے میں 13 افراد شہید۔ امریکی وزیر خارجہ اسرائیل پہنچ گئے، نیتن یاہو سے ملاقات میں غزہ میں جنگ بندی سے متعلق گفتگو۔ اور بھارتی شہر جبل پور کی آرڈیننس فیکٹری میں دھماکہ، 2 افراد ہلاک، 11 زخمی، کمپاؤنڈ کی عمارت زمیں بوس ہو گئی۔ دھماکہ فیکٹری کے ریفلنگ سیکشن میں ہوا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بم بھرنے کے دوران ہائیڈرولک سسٹم میں خرابی پیدا ہوئی۔ 26ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا، حالیہ ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے اور اداروں میں اختیارات کی تقسیم کے خلاف ہے۔ چیف جسٹس کی تعیناتی کا اختیار حکومت کے پاس چلا گیا۔ ترمیم کو عدلیہ کی آزادی کے منافی قرار دے کر کالعدم قرار دیا جائے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج سے چیمبر ورک پر چلے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے چیف جسٹس چیمبر ورک کے دوران فیصلے لکھیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مدت ملازمت مکمل ہونے پر 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا بینچ کمرہ عدالت نمبر 1 منتقل کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے فوکل پرسن انتظار پنجوتا کی بازیابی کا کیس آئی جی اسلام آباد نے رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ اٹارنی جنرل کل طلب، چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، آئی بی رپورٹ کی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ آئی جی اسلام آباد نے بتایا انتظار پنجوتا کے نام پر سم سے 10 اکتوبر کو 8 SMS آئے، 2 بھیجے گئے۔ جنہیں میسج بھیجے گئے انہیں بلایا ہے کہ بتائیں پیغام میں کیا ہے۔ کیس کی سماعت کل دوپہر تک ملتوی۔ لاہور ہائی کورٹ بار نے انتظار پنجوتا کی بازیابی کے لیے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ وکلاء نے جی پی او چوک تک ریلی بھی نکالی۔ بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں درخواست ضمانت کی سماعت۔ بیرسٹر سلمان سبتر کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دلائل، کہا یہ کیس وعدہ معاف گواہ کے بیان پر کھڑا ہے جو در حقیقت قومی خزانے کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ وہ وعدہ معاف گواہ ہے۔ بشرا بی بی 264 دن سے جیل میں ہیں۔ ان پر مقدمہ 3 سال 3 ماہ کی تاخیر سے بنایا گیا۔ بیرسٹر سلمان سبتر کے دلائل مکمل۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر کل اپنے دلائل جاری رکھیں گے۔ سماعت ملتوی۔ تعلیمی اداروں میں مبینہ ہراسگی کے واقعات کی تحقیقات اور فیک نیوز کے خلاف کیس کی سماعت۔ ڈی جی ایف آئی اے، آئی جی پنجاب سمیت دیگر افسران لاہور ہائی کورٹ میں پیش۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا ایف آئی اے رپورٹ میں عدالتی حکم کے مطابق بچیوں کے نام نہیں لکھے۔ چیف جسٹس عالیہ نے ریمارکس دیے ایف آئی اے کی رپورٹ تفصیلی اور کافی بڑی ہے، رپورٹ پڑھ کر کیس دیکھیں گے۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے پوچھا کیا پولیس نے بھی کالج واقعے کی ایف آئی آر درج کی ہے؟ آئی جی پنجاب نے بتایا پولیس کی جانب سے مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج دوسرے روز بھی زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 716 پوائنٹس اضافے کے ساتھ انڈیکس 86,773 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ کراچی میں ریڈ لائن منصوبے کے لیے درختوں کی کٹائی کے خلاف درخواست کی سماعت۔ کانٹریکٹر کے وکیل نے بتایا ملیر ہال سے موسمیات تک 1,564 درخت کاٹے گئے، جن میں سے 75% کارنوکاپس کے تھے۔ ہمیں 16,000 سے زائد درخت لگانے ہیں۔ نیم گل مہر اور سکچین کے درخت لگائے جائیں گے۔ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے پوچھا یہ سکچین کون سا درخت ہے؟ کیا کراچی میں ہوتا ہے؟ کراچی میں تو نہ سکھ ہے نہ چین۔ نیم برگد پیپل کراچی کے مقامی درخت ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کھجور کے درخت لگا کر 10,000 کے بجائے 20,000 کا بل بنا دیا جائے گا۔ معاہدے میں درخت کاٹنے کی بات کیوں ہے؟ منتقل کرنے کی کیوں نہیں؟ سیکرٹری ٹرانسپورٹ نے بتایا نرسری میں 2,000 درخت تیار کیے جا رہے ہیں، کوریڈور تیار ہونے کے بعد لگائیں گے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کراچی کی فضا سے طوطے ختم ہو چکے ہیں، ایکو سسٹم تباہ کریں گے تو یہی ہوگا۔ 1 ہفتے کی مہلت دے رہی ہیں، بتایا جائے کون کون سے درخت فائدہ مند ہیں۔ آئندہ سماعت پر محکمہ جنگلات حکام طلب۔ سماعت 29 اکتوبر تک ملتوی۔
پاکستانی وفد کی واشنگٹن میں الواریز اینڈ مارسل کے وفد سے ملاقات. سیکرٹری خزانہ امداد اللہ بسال اور گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد شریک ہوئے. وزارت خزانہ کے مطابق اجلاس میں بین الاقوامی کیپٹل مارکیٹس تک رسائی پر تبادلہ خیال کیا گیا. بیرونی قرض دہندگان تک رسائی بحال کرنے کے طریقوں پر غور کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی لبنان اور غزہ کے لیے امدادی سامان کے 2 طیارے فوری بھیجنے کی ہدایت. وزیر اعظم نے کہا زمینی راستے سے بھی امدادی سامان روانہ کیا جائے. فلسطین، لبنان، اردن اور مصر میں پاکستانی سفراء سے رابطے بہتر کرنے کی ہدایت. مزید کہا یقینی بنایا جائے امداد مستحقین تک پہنچے. مخیر حضرات، وزیر اعظم ریلیف فنڈ برائے غزہ و لبنان میں عطیات دیں. اسرائیل کے لبنان پر پے در پے حملے. 24 گھنٹے میں اسرائیلی فورسز کی 13 مقامات پر بمباری. اسرائیلی طیاروں نے جنوبی بیروت میں ہسپتال کے قریب بمباری میں 4 افراد شہید اور 32 زخمی کر دیے. بیروت ایئرپورٹ کے قریب بھی بم برسائے. پروازوں کو لینڈنگ کے دوران مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. حزب اللہ اور اسرائیلی فورسز کے درمیان لڑائی میں 3 اسرائیلی فوجی مارے گئے. اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری. شمالی غزہ کو چھاؤنی بنا دیا. صہیونی فوج کا 17 دن سے شمالی غزہ کا محاصرہ. 640 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. جبالیہ میں اسکول پر تازہ اسرائیلی حملے میں 10 اور بیت الہیہ میں 15 فلسطینی شہید. صہیونی فوجی نفسیاتی مریض بن گئے. CNN کا کہنا ہے اسرائیلی فوجیوں میں خودکشیوں کا رجحان تیزی سے پنپ رہا ہے. فوجی دوبارہ غزہ جانے کو تیار نہیں. سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء کے 721ویں عرس کی تقریبات دلی میں جاری. دعا اور محفل سما میں لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت. بھارت اور جے شاہ کی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل پر قبضہ بڑھانے کی کوشش. ICC چیئرمین کے عہدے کی میعاد 2 سال سے بڑھا کر 3 سال کرنے کی سفارش. تجویز دبئی میں بورڈ میٹنگ میں پیش کی گئی. تجویز ممبر ممالک کو منظوری کے لیے بھیجی جائے گی. ICC پریس ریلیز میں چیمپئنز ٹرافی کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں. جے شاہ 1 دسمبر سے چیئرمین کا عہدہ سنبھالیں گے. اور آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری. پاکستانی کامیڈی تھیٹر پلے خوابوں کی نوٹنکی پیش کیا گیا. 60 منٹ دورانیے کے ڈرامے میں زرکا ناز، اسامہ رانجھا، علینا گلزار اور دیگر نے پرفارم کیا. فیسٹیول میں شائقین کی بڑی تعداد میں شرکت.